حضور قلندر بابا حواس کیا ہیں کہ عنوان سے شعور اور لاشعور کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں، وہم، خیال، آپ کو پتہ چل گیا یہ بالکل لاشعوری چیز ہے. اب حضور خود ہی سوال فرماتے ہیں وہم کیا ہے، خیال کہاں سے آتا ہے، وہم کیا ہے، خیال کہاں سے آتا ہے. یہ بات غور طلب ہے. اگر ان سوالات کو نہ سمجھا گیا اور ذہن میں بات پوری طرح روشن اور واضح نہ ہوئی تو حقائق سمجھ میں نہیں آئیں گے. جبکہ ایک چیز ہوتی ہے فکشن، ایک چیز ہوتی ہے حقیقت. فکشن کا مطلب یہ ہے کہ جس میں مسلسل تغیر واقع ہوتا ہے. اگر اس میں تغیر کسی جگہ رک گیا تو وہ فکشن نہیں ہوگا. اگر تغیر رک جائے گا تو فکشن نہیں ہوگا. اگر تغیر شعوری اعتبار سے، لاشعوری اعتبار سے تغیر ہو رہا ہے ولا ایک بحث ہو گئی، شعوری اعتبار سے جب تک تغیر رہے گا آپ کے اندر شعور کام کرے گا. اگر تغیر اس میں نہیں ہوگا تو شعور کیا ہو جائے گا، یہ تو آدمی باولا ہو جائے گا یا بڑھ جائے گا. مقداریں گڑبڑ ہو گئی ہیں اور اس کی وجہ سے اس میں معنی نہیں بنائے جا رہے ہیں. مقداروں پہ کام چل رہا ہے نا. اب مقداریں اب اگر اس کو پیاس لگ رہی ہے، یہ ایک مقدار ہے، یہ پیاس لگے گی آپ پانی پئیں گے، یہ اس کو مقدار کہیں گے. پیاس اسے لگ رہی ہے، اس کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ پانی پینے سے پیاس بجھے گی. بھوک اسے لگ رہی ہے، اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ مجھے روٹی کھا لوں گا تو چلو میرے بھوک رفع ہو جائے گی. یعنی جو مقداروں کا جو نظام ہے وہ ان بیلنسڈ ہو گیا. صحیح کہہ رہے ہیں، ان بیلنسڈ ہو گیا اور اس کو اس نے قبول کرنے سے بھی انکار کر دیا. کس نے؟ شعور نے. مثلا ایک بلب ہے، بجلی کا بلب ہے، تار سے بجلی آ رہی ہے پوری، وہ بلب جل بجھ رہا ہے. کیوں؟ اطلاع تو بحثی نہیں آ رہی. مقداروں میں کیا فرق پڑا؟ وہ مقداریں جو ہمیں اس بات کی اطلاع فراہم کر رہی ہے کہ یہ روشنی ہے، وہ تبدیل ہو گئی. ٹھیک ہے، تبدیلی آ گئی، تغیر آ گیا اس میں. اچھا جی، اب اس میں دیکھیے ابھی کیا ہوا. اب وہ کہتے ہیں ذہن میں خیال آیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے خیال کہاں سے آیا؟ کہیں سے تو آیا. دیکھیے نا، آپ کو بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ مجھے ایک مراقبہ باہر جانا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ خیال کہاں سے آیا؟ لاشعور سے خیال ہے. بالکل صحیح. جب تک ذہن میں کوئی خیال نہیں آئے گا، کھانے کا اگر خیال نہ آئے آپ کھانا نہیں کھا سکتے، پانی پینے کا خیال نہ آئے تو آپ پانی نہیں پی سکتے، کہیں جانے کا خیال نہ آئے تو اب جیسے آپ ماشاءاللہ صبح کو آتے ہیں تو اگر سو کے اٹھنے کے بعد آپ کو کلاس میں آنے کا خیال نہ آئے پھر نہیں آ سکتے. سیدھی سی بات ہے، ذہن میں ہی نہیں ہوگا.
یا پھر کوئی آپ کو یاد دلا دے. اب جیسے ابھی مجھے یہ یاد نہیں تھا اتوار ہے، میں تو آرام سے بیٹھا ہوا تھا، جب کامران صاحب کی گاڑی آئی اس کی آواز سنی، میں نے کہا آج تو اتوار ہے. پھر میں جلدی جلدی تیار ہو کے آیا. اس کے مطلب جب تک کسی چیز کے خیال میں کوئی ایجنسی، اس کا نام شعور رکھو، جو بھی رکھو، کوئی ایجنسی معنی نہیں بنائے گی، وہ خیال عمل درآمد نہیں ہوگا. تو بیس لاشعور ہوا، اور لاشعور کی تعمیر کرنے والی جو ایجنسی ہے وہ شعور ہوا. اب یہ تو بھائی بہت ہی مشکل مضمون ہے آج کا. تو یہ اب حضور فرماتے ہیں کہ ذہن کے پردوں میں حرکت ہوئی ہے، یہ حرکت ذہن کی ذاتی حرکت نہیں ہوتی، شعور کی ذاتی حرکت نہیں ہوتی. اس کا تعلق کائنات کے ان تاروں سے جو کائنات کے نظام کو ایک خاص ترتیب میں حرکت دیتے ہیں. یہ بہت مشکل، اس میں نسمے کا ذکر آ گیا بھائی. ابھی اتنے کافی ہے. ماضی لا تسبوا الدہر ان الدہر هو اللہ. جی. زمانہ یعنی ماضی، زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ اللہ ہے. ٹھیک ہے. اب جو ایک پروگرام بنا کن کے بعد، وہ اتنا زیادہ وسیع عریض ہے کہ اس کو ایک نشست میں نہیں سمجھ سکتے. اس لیے کہ ہمارا شعور اتنا کمزور ہے کہ ہم میٹرک 10 جماعت کے پاس فکشن، وہ بھی اس میں آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ کس مضمون کا انتخاب کرے، اس کو 12 سال لگ جاتے ہیں پڑھنے. اب اہل تکوین حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس پروگرام کو، ازل کے پروگرام کو انہوں نے 30 سال کے منصوبے میں بنایا. 30 سال، پھر 10 سال، پھر 5 سال، پھر 1 سال. یہ تکوین کا معاملہ ہے. 30 سال جو ہے وہ اس کی شقیں ہیں کہ اس پروگرام کو ہم نے 30 سال میں پورا کرنا ہے. پھر 30 سال کو 10 سال میں کیا، پھر 10 سال کو انہوں نے 5 سال میں کیا، پھر 5 سال کے بعد 1 سال میں. 30 سال تو موجود ہیں، لیکن زمانے کی کوئی تعداد متعین ہے ہی نہیں، اس لیے زمانہ ہے ہی نہیں. زمانہ وہ ٹائم ہے ہی نہیں. اس لیے ٹائم 1 2 3 4 5 جو ہم بولتے ہیں نا ٹائم، 1 بج گیا، 2 بج گیا، 3 بج گیا، ہم اس کو کہتے ہیں ٹائم. یہ ٹائم نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہمارا شعور جو کہ بہت زیادہ کمزور ہے، اس لیے ہم نے دن کو، رات کو 24 گھنٹوں کے اوپر تقسیم کیا تاکہ ہماری شعوری سکت کے مطابق ہم دن اور رات کو سمجھ سکیں. اب انہوں نے پھر رات اور دن کو الگ الگ تقسیم کیا کہ بھئی دن کو الگ سمجھیں، رات کو الگ سمجھیں. مگر رات میں ایک ہو جائیں تو آدمی سوئے گا کس وقت؟ یا تو سوتے ہی رہے گا یا کام ہی کرتا رہے گا. تو اس کو تقسیم کر لیا انہوں نے 2 وقفوں میں. 24 گھنٹے کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا. ان کا 12 گھنٹے کا دن ہے، 12 گھنٹے کی رات ہے. تو یہ ٹائم، ہم اس کو ٹائم کہہ رہے ہیں یہ نہیں، یہ ٹائم کو سمجھنے کے لیے وقفے متعین ہوئے ہیں. لیکن ٹائم جو ہے کیا ہے، اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی. اب اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی تقسیم کی ہے، وہ اس لیے سمجھنے کے لیے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. انسان کا شعور جو کہ کمزور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ مثالیں دے کر بیان کرتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
اب ماضی کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گے کیا ہے ماضی؟ اب اس کے آپ نے ٹکڑے کیے، ماضی، حال، مستقبل. لیکن اگر فرض کیجئے ایک آپ کے پاس خربوزہ ہے، خربوزہ، اب اس کو آپ نے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، وہ 4 حصوں کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ خربوزے کہیں گے. اصل میں وہ خربوزے کو اگر ہم ٹائم کا نام دے دیں تو ٹائم کی تقسیم کا نام وہ خربوزے کے ٹکڑے یہ بتا دو خود خربوزہ ہے.